نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امریکہ سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے دی 100۔ تاریخ کی 100 ایسی شخصیات کو منتخب کیا گیا جن کے اپنے دور میں اور آنے والے ادوار میں بڑے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ کتاب کا مصنف عیسائی ہے، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پہ نہیں رکھا، اپنی ایسوسیشن کی وجہ سے اور اپنے جذبات کی وجہ سے۔ اس نے نیوٹن کو بھی پہلے نمبر پر نہیں رکھا۔ اس نے جس ہستی کو پہلے نمبر پر رکھا، آج اس ہستی کے بارے میں پوری دنیا میں ایک ہلچل ہے۔ شاید ہی دنیا کا کوئی فرد ہو جو اس ہستی کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ دشمنیاں بھی، نفرتیں بھی، محبتیں بھی، لیکن آج کی تاریخ میں وہ ہستی ان نون نہیں ہے جن کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نام ہے ان کا، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا ہے۔ یہ فیصلہ تو بہت مدت پہلے، شاید زمین و آسمان کے بننے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ آپ تمام انبیاء کے بعد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، امید ہے تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ اور مقام محمود وہ مقام ہے جس کے بارے میں صحیح ابن حبان میں ہے، آخرت کے بارے میں، حشر کے میدان میں آپ نے فرمایا، میرا رب مجھے سبز رنگ کا لباس پہنائے گا، پھر سب انسانوں کی زبانوں پر میری تعریف جاری ہو جائے گی، مجھے مقام محمود پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ یہ انسانوں میں اب یوں سمجھ لیں کہ نمبر 1 آنے کے لیے جو مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ ہم محبت رکھتے ہیں، ہم اس ہستی سے عقیدت رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں وقتی طور پر ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن ان کا ہماری زندگی سے کتنا گہرا تعلق ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے، تاریخ کے آغاز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، صرف ان کی فضیلت کے لیے انہیں نہیں بھیجا گیا، انہیں دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ سادہ سی بات کو اگر ذہن میں رکھ کے ہم آگے بڑھیں، آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سے ہمیں فری ول دی ہے، ہم اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے 2 انٹرنل سپورٹرز دیے ہیں، ہمیں اچھائی اور برائی کی پہچان بھی دی ہے اور ہمیں عقل بھی عطا کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہو اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اور یہ کہ انسان اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہو۔ 2 ایکسٹرنل سپورٹرز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تاکہ انسان اپنی زندگی کو بامقصد، کارآمد اور کامیاب بنا سکے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، دوسرے کتابیں۔ رسول سے مراد یہ ہے ہمارے لیے گائیڈ، رہنما، اور کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ کتاب، وہ علم جس کا تعلق انسان کی عقل سے نہیں ہے، الہامی رہنمائی سے ہے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں
اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ساتھ بڑا کرم کیا کہ اس نے ہمیں محض ہماری عقل پر نہیں چھوڑ دیا، محض ہمیں حالات کے دھاروں پر بہنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. ہماری رہنمائی کا اس نے یہ بھرپور انتظام کیا، جس کے بعد الحمدللہ تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا یہ سلسلہ جاری رہا. قرآن حکیم میں آتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک رہنما موجود ہے، یعنی ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رہنمائی کا سلسلہ رہا ہے. تو رہنمائی کا جو آخری سلسلہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ذمہ دار ٹھہرایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ جو انبیاء ادا کر رہے تھے، وہ فریضہ اب پوری امت کی ذمہ داری، ان کی رسپانسبلٹی پر دے دیا ہے. میں اس جہان میں رہنے والوں کے بارے میں یہ جو 4 میں نے سپورٹرز آپ کو بتائے ہیں، اس کے بارے میں سادہ سی بات کر کے آگے بڑھنا چاہوں گی. دیکھیے، ہم جس جہان میں رہتے ہیں، ہم باہر سے بہت ساری کالز ریسیو کرتے ہیں. میری مراد ان کالز سے نہیں ہے جو موبائل پہ آپ ریسیو کرتے ہیں. میری مراد اس سے نیکی کی اور برائی کی کال ہے. ہم جہاں بھی رہتے ہیں، ارد گرد کے ماحول میں ہمیں یا تو نیکی کے لیے کال دی جاتی ہے یا بدی کے لیے، برائی کے لیے کال دی جاتی ہے. جب کبھی کوئی کال ہمیں دی جاتی ہے تو ہمارے 2 انٹرنل سپورٹرز ہماری ہیلپ کرتے ہیں، اور 2 ایکسٹرنل سپورٹرز جو ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لیے کال پر، یعنی کال کو آنسر کرنا یا اس پر لبیک کہنا ممکن ہو جاتا ہے. جب کبھی برائی کی کال ہوتی ہے تو اندر سے برائی پاپ اپ ہوتی ہے. جب کبھی نیکی کی کال دی جاتی ہے تو اندر سے نیکی پاپ اپ ہوتی ہے. نیکی کی کال دینے والے انبیاء تھے، اور انبیاء کے بعد امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. کوئی اون کرے یا ڈس اون، وی آر رسپانسبل اینڈ وی آر اکاؤنٹیبل. ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک راعی ہے، چرواہا، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مراد یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، اور جتنے لوگ اس کی نگرانی میں ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ باہر سے اگر برائی کی کال ہو تو اندر سے برائی اٹھتی ہے، اور باہر سے نیکی کی کال ہو تو اندر سے نیکی ابھرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پہلے انسان کی آزمائش ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی، ابلیس نے کال دی تھی ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت. دونوں کا تعلق اس درخت کا پھل کھانے سے ہے. کھا لو گے کبھی وفات نہیں پاؤ گے، اور آپ کی جو نعمتیں ہیں، بادشاہت ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. دونوں انسان کی کمزوریاں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں پھسل گئے تھے، بھول گئے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا فنسیہ، وہ بھول گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے اس میں ارادے کی کمزوری پائی، عزم نہیں پایا. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کو اگر باہر سے برائی کی کال دی جائے تو وہ برائی کر سکتا ہے، اور اگر اسے باہر سے نیکی کی کال دی جائے تو انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جب انہوں نے باہر سے نیکی کی کال دی تو جن کے اندر نیکی کا مادہ زیادہ تھا ان کی نیکی ابھر آئی. میں بہت سے بچوں کو جب دیکھ رہی تھی تو مجھے اچانک یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا مائنڈ اس ماحول میں پہنچ گیا جہاں پہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک حق کا پیغام پہنچا رہے تھے. اور مجھے حضرت عمر یاد آئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حق کی دعوت دی تھی، تو آپ سے ایج میں کو بہت زیادہ نہیں ہوں گے، آلموسٹ یہی ایج تھی ان کی۔ حضرت عمر کو اچھا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ بہت ٹریڈیشنل فیملی اور ٹریڈیشنل ماحول میں پروان چڑھے تھے۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ کوئی ہم میں سے ایسا ہے جو کہتا ہے بتوں کی بندگی چھوڑ دو اور شراب کو استعمال کرنا ختم کر دو اور سود چھوڑ دو اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، ساری اچھی باتیں تھیں لیکن انہیں اچھی نہیں لگی۔ تو حضرت عمر کے دل میں غصہ تھا کہ آخر سوسائٹی کو توڑنے کے لیے یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ میں کعبہ میں موجود تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے حرم میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بیت اللہ کی طرف رخ کیے کھڑا ہے اور کچھ گا رہا ہے۔ نیچرلی جس کو نہیں پتا قرآن کیا ہے تو اس کو تو وہ گیتی فیل ہوگا۔ شاعری کا دور تھا اور دور ایسا تھا جہاں ملک الشعراء جو شعر و شاعری میں نمبر 1 ہوتا تو اس کو سارے سجدہ کرتے تھے۔ تو حضرت عمر کو اچھا لگا کہ اچھا کلام ہے، دل میں سوچا یہ شخص ضرور شاعر ہے، کیونکہ شاعر بہت بڑا ٹائٹل تھا اس دور کا۔ جیسے آج کے دور میں سائنٹسٹ ہونا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں کوئی چیز انوینٹ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے، اس کو ایوارڈز دیے جاتے ہیں، دنیا میں اس کا بڑا نام ہوتا ہے۔ تو اس دور میں شاعر ہونا بہت بڑا اعزاز تھا۔ حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ یہ شخص تو شاعر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، آپ تلاوت کرتے ہوئے ان الفاظ تک پہنچے، وما ہوا بقول شاعر، وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلی بار میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ میں نے کہا میں نے تو کسی کو یہ نہیں کہا، بات تو میرے دل میں تھی، اس کو کیسے پتا چلی؟ کہتے ہیں کہ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ پھر یقیناً یہ کوئی آسمانی خبریں لانے والا ہے، کیونکہ وہ کہانت کا دور تھا۔ دوسرا بہت بڑا سلسلہ جو اس دور میں جاری رہتا تھا، لوگ آسمانی خبریں بتایا کرتے تھے اور آسمانی خبریں بتانے والوں کو کاہن کہا جاتا تھا، اور لوگ انہیں کچھ پیسے دیتے تھے اور اپنے معاملات پوچھتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کس نے چوری کی اور فلاں چیز کہاں چلی گئی، دیہاتوں میں آج تک یہ سلسلے جاری ہیں، اور جہاں بھی کہیں کسی کا بیلیف پارٹ تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے تو وہاں یہ فیملیز میں ابھی تک بھی یہ سلسلے جاری ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں جب خیال آیا کہ یہ شخص ضرور کاہن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ پر پہنچے کہ یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرا تو دل ہی پکڑا گیا کہ میں سوچتا ہوں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں نے تو کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا نہ یہ شاعر ہے نہ یہ کاہن ہے، پھر یہ کون ہے اور یہ کیا کلام ہے جو یہ پڑھتا ہے؟ کلام تو وہی ہے جس پر آپ بھی بیلیف رکھتے ہیں۔ ممکن ہے زندگی میں کبھی ناظرہ پڑھنے کا موقع ملا ہو، یا کچھ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل سے بھی پڑھنے کا موقع ملا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ابھی وہ وقت نہ آیا ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روشن چہروں والوں کے لیے دل کی روشنی کا بھی انتظام ضرور کرتے ہیں، اور آپ کے دل اور آپ کی زندگی بھی اس کلام سے ضرور روشن ہو۔ خیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل پر پہلی دستک اس دن ہوئی تھی کہ میرا دل بے قرار ہو گیا، لیکن 5 برس ایسے تھے کہ میرے اندر سے ہمیشہ بہت زیادہ ریاکشن اٹھتے تھے، شدید رد عمل۔ میں دشمنی میں بہت آگے نکل گیا، اور ایک روز میں نے سوچا کہ ایک دن ایک کے اسلام لانے کی خبر ملتی ہے، دوسرے دن کسی اور کے ملتی ہے، آج تو میں یہاں سے جاؤں گا تو محمد کا میں کام ہی تمام کر دوں گا۔ تلوار لے کے نکلے، راستے میں ایک صاحب ملے، پوچھنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟
تو کہنے لگے کہ میں تو آج محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بہادر تھے، جری تھے، کوئی ان کے آگے ٹھہرتا نہیں تھا، کسی نے انکار نہیں کیا. لیکن انہوں نے ڈائیورژن ضرور لگائی کہ عمر پہلے اپنے بہنوئی اور اپنی بہن کو تو دیکھ لو، پہلے گھر والے بے دینوں کا تو فیصلہ کر لو، پھر محمد کے پاس جانا. سیدنا عمر کے لیے یہ گالی سے کم نہیں تھا. غصے میں بھنتے ہوئے نکلے اور بہن کے گھر جا پہنچے. باہر ہی انہیں آواز آئی، وہی کلام ہے 5 برس پہلے سنا تھا. دور سے جب آتے دیکھا تو بہن نے دروازہ بند کر لیا اور جو صاحب یعنی خباب بن ارد کلام پڑھ رہے تھے ان کو چھپا دیا. حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی وہ کلام پڑھ رہا تھا اسے باہر نکالیں. وہ کہاں ہے؟ کیا پڑھ رہے تھے آپ لوگ؟ فاطمہ بنت خطاب بھی انہیں کی بہن تھیں. انہوں نے انکار کیا تو حضرت عمر نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، بہن کی پٹائی کی، بہنوئی کی پٹائی کی، حتیٰ کہ دونوں لہو لہان ہو گئے. پھر حضرت عمر کا دل پسیر گیا، کہنے لگے لاؤ مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا کلام تھا جو پڑھ رہے تھے. کبھی کبھی آپ کو بھی سوچنا چاہیے وہ کیا کلام ہے جس کے بارے میں ہمیں بچپن میں تعلیم دی گئی، ہمیں اس سے گو تھرو کیا گیا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اس کلام میں کیا ہے. تو حضرت عمر کے دل میں تجسس تھا. لیکن ان کی بہن کہنے لگی کہ آپ تو نجس ہو، ناپاک ہو، غسل کر کے آؤ پھر میں آپ کو وہ کلام دے سکتی ہوں. حضرت عمر گئے، غسل کیا، واپس آئے تو جو صورت تھی وہ ان کے سامنے تلاوت کرنے سے پہلے انہیں صحیفہ پکڑایا گیا. حضرت عمر نے پڑھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. الفاظ کیا تھے؟ حضرت عمر کا دل پگھلاتے چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر کا دل پورے طریقے سے رام ہو گیا. کہنے لگے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں. دور سے آتے دیکھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم دروازے بند کر لیں. تو آپ نے حضرت عمر کو دیکھ کے کہا آج تو عمر کسی اور ارادے سے آیا ہے، دروازے بند نہ کریں. پھر حضرت عمر گئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پہلی بار مکہ کی فضائیں اللہ اکبر کے الفاظ سے گونج اٹھے. بات تو اتنی ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کون نہیں جانتا. لیکن پریکٹیکلی اگر ہم اپنی لائف میں بھی دیکھیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے یا دل کی مرضی زیادہ بڑی ہے یا سوسائٹی کے بڑوں کی مرضی بڑی ہے. تو حضرت عمر کا اسلام لانا بہت ارلی ایج میں تھا، 5 برس لگ گئے. 22 سال کی عمر تھی جس وقت پہلی بار قرآن سنا تھا اور 27 ایئرس کی ایج میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. مکہ میں بھی اسی طرح سے نوجوان اکٹھے ہوتے تھے. ابھی جب دروازے سے آپ یہاں پہ اکٹھے تھے تو میرے ذہن میں بھی وہی منظر آ گیا جس کے نتیجے میں میں نے آپ کو حضرت عمر کا اسلام لانے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا. میں تاریخ کے اوراق الٹ کر کچھ اور واقعات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ کا کوئی بھی دور رہا، کسی مصلحت کوش بوڑھے نے کسی نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کیا. انبیاء پر اسلام لانے والے، انبیاء کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے وہ لوگ تھے جو نوجوان تھے. سب سے زیادہ تعداد ٹین ایجرز کی تھی، پھر 20s میں، پھر 30s میں، کچھ 40s میں اور اوپر تو بہت ہی کم، اکا دکا. تو یہ ایج، یہ عمر کا دور بڑا سنہری دور ہے
جب انسان کے لیے بہت ساری مصلحتیں اس کے آڑے نہیں آتی اور وہ حقائق کا تجزیہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور حق کو قبول کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کو رکھنا چاہتی ہوں جو نبی تھے، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور نبی کے پڑپوتے، 4 جنریشن سے نبوت ان کے خاندان میں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے۔ آپ جانتے ہیں کیسے ان کے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ والد کے 10 بیٹے ایک ماں سے تھے اور 2 بیٹے ایک ماں سے۔ اس دور میں قبائلی دور تھا، نوجوانوں کو اور بیٹوں کی ایک بڑی تعداد کو لوگ اپنے لیے بڑی قوت سمجھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے والد کی بے پناہ محبت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا تو باپ نے روکا تھا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، اندھے کنویں میں پھینک دیے گئے، اور کس طرح سے وہ بکے، مصر پہنچے، عزیز مصر کے پاس انہوں نے کس طرح سے وقت گزارا۔ قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے عزیز مصر کی، اگرچہ ان کے غلام تھے لیکن انہوں نے جہاں بانی کے اصول بھی عزیز مصر سے ہی سیکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ان پر فدا ہو گئی۔ بہت ہی عجیب معاملہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی دونوں ہی ایک کمرے میں تھے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو تبصرہ ہمیں ملتا ہے، میں وہ اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ عمر کے ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر آپ کی خواہشات بھی ہیں اور آپ کی ضروریات اور آپ کے جو تعلیمی معاملات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر، لیکن آپ یوسف علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان پر بلیو رکھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسی پاک زندگی گزاری تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں یہ کہتا ہے وَلَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، وہ دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی پھسل جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیکی کے کتنے ہی اعلیٰ مقام پر ہو، اس کو بچانے والی اللہ کی رحمت اور وہ علم اور وہ دلیل ہوتی ہے جو اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ یہ جو برہان ہے نا، اس کے بارے میں ضرور جان لیجئے، یہ برہان آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر الارمنگ سسٹم رکھا ہے۔ جب انسان کوئی برائی کرنا چاہتا ہے تو جسے آپ ضمیر کی آواز کہتے ہیں نا، یہ ضمیر کی آواز ہی دراصل برہان ہے کہ اللہ پاک نے نیکی اور بدی کی پہچان رکھی ہے۔ وہ آواز آپ کو روکتی ہے، لیکن جب آپ اسے دبا دیتے ہیں تو آپ کے لیے برائی کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اور کس طرح سے انہوں نے عزیز مصر کی بیوی سے، حالانکہ وہ اس کی مالکن تھی، ان کی مالکن تھی، تو عزیز مصر کی بیوی کے جال سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ قید خانے کی زندگی کو انہوں نے پسند کیا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک آزاد انسان اور اتنا فہم رکھنے والا انسان سہولیات کو نظر انداز کر کے محض پاک دامنی کی زندگی کے لیے قید میں رہنا گوارا کر لے۔ تو پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے، پاک زندگی اتنی بڑی چیز ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اگر قید کاٹی تھی تو اللہ پاک نے انہیں مصر کے اقتدار تک بھی پہنچایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے سول عمل کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی جانب سے کی جانے والی نیکی کے قدردان ہے۔ تو ایک نوجوان اگر اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے تو بلیورز میں یہ مادہ موجود ہے کہ وہ
اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن وہ الارمنگ سسٹم جو زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے. تو جب انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں رہتے ہوئے جب نیکی کی کال نہیں ملتی اور جب ہر طرف ایک ہی جیسا ماحول رہتا ہے تو انسان کے لیے نیکی کی کال کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کبھی کسی ایسے گیٹ پر جہاں برسوں سے تالا لگا ہوا ہو اس کو کھولنا چاہیں، اسی کی چابی لگائیں لیکن زنگ کی وجہ سے تالا کھلتا نہیں ہے، تو یہ الارمنگ سسٹم بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے الہامی علم کی اور ایسے افراد کی، ایسی صحبت کی جن کی وجہ سے انسان کو نیکی کی کال ملتی رہے. اور انسان اگر اپنی زندگی کا کچھ وقت، لیٹس سے اگر کوئی 10 منٹس اپنے دن کے کسی نیکی کی بات کو سننے پڑھنے کے لیے لگانا شروع کر دے تو یہ الارمنگ سسٹم ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی زندگی میں 10 منٹ بھی نہ ہو یا 20 منٹس یا 30 منٹس. یہ تو ہر ایک کی کیپیسٹی ہے نا. جتنی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی اتنی زیادہ انسان کے لیے پاک زندگی گزارنے کے لیے اپنا وقت ڈیڈیکیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، اور ایسے ہی نوجوان تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو آج تک لوگوں کے لیے معمہ بنے ہوئے ہیں. وہ چند نوجوان جو ایک غار میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے تھے، جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں. ایلیٹ کلاس کے بچے تھے اور ماں باپ یہودی تھے. انہوں نے عیسائیت قبول کی. وقت کا بادشاہ، پیرنٹس اور ایلیٹ کلاس کے تمام افراد ان کے مخالف ہو گئے. جب انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوا تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، انہیں صلح دیا. 309 برس قرآن مجید سے جو ہمیں ملتا ہے، 309 ایئرس تک اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا. نہ ان کے لیے کوئی کھانا تھا، نہ ان کے لیے یعنی ابھی وہ نیند سے بھی اٹھتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈیفرنٹ ٹائم زون میں پہنچا دیا. سورج جب اس غار پر یعنی اس کے قریب سے گزرتا تھا کترا کے گزر جاتا تھا، جب غروب ہوتا تھا تب بھی کترا کے گزر جاتا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا. لیکن میں ان نوجوانوں کی بات اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ان کے لیے زندگی میں سہولیات تھیں، سوسائٹی میں ان کا نام تھا. پیرنٹس کی وجہ سے ان کے لیے بہت سارے بہت سارے وہ تکالیف اور مشکلات جو عام لوگوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان کے لیے یہ ساری تکالیف نہیں تھیں. اس کے باوجود انہوں نے اس آزمائش میں جو ان کے فیتھ کے سلسلے میں لاحق ہوئی کہ وہ عقیدہ بدل دینا چاہتے تھے، ان کے بیلیف کو چینج کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے سٹی لائف کو چھوڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونے کے طور پر زندہ رکھا. جب ان کی آنکھ اللہ کے حکم سے کھلی تو انہوں نے آپس میں سب سے پہلی بات یہ کی، اپنے سکے نکال کے کہ جاؤ دیکھو اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے. یعنی وہ نوجوان زندگی سے بھرپور تھے، انہیں اچھے کھانے بھی اچھے لگتے تھے، اچھے لباس بھی، اچھا رہنا سہنا بھی، لیکن عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنے بیلیف پہ کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے. تو اصحاب کہف وہ 7 سلیپرز ہیں جن کا تذکرہ ہمیں آلموسٹ یہود کے دینی ادب میں بھی ملتا ہے، عیسائیوں کے ادب میں بھی، اور سورہ الکہف میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اگر وہ نوجوان تھے، عقیدے پر قائم رہ سکتے تھے، قربانیاں دے سکتے تھے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باشعور بنایا. آپ بھی اپنے بیلیف کو سیکھ سکتے ہیں. بچپن میں کہیں پڑھا یا آپ نے آج کل پڑھا ہو بیلیف کو، ہمارے یہاں تو اسے ایک فارمولے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے نا. یہ جو اسپرچویلٹی ہوتی ہے نا، اور یہ جو فکر ہوتی ہے
یہ کوئی ایکویشن نہیں ہوتی محض کہ اسے انسان رٹ لے تو انسان کی زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے گی. اس کا تعلق انسان کی فکر سے ہوتا ہے، غور و فکر کرنے سے، اور ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنے سے ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان محض یہ نہیں ہے کہ وہ ہے، وہ تو ہے، وہ بڑا بھی ہے، وہ قوت والا بھی ہے، لیکن اس قوت والے سے ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے. ہمارے یہاں اس کو ایز اے سبجیکٹ کہیں ٹیچ نہیں کیا جاتا، جبکہ دنیا میں ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ ماسٹرز ڈگری بھی ہوتی ہے، ایم فل اور پی ایچ ڈی ڈگریز بھی ہوتی ہیں، اور نیچرلی انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے اس کا بیلیف. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں اپنے نوجوان بچوں سے کہ آپ نے اصحاب کہف کی طرح، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں حیا کا، پاکیزگی کا درس ملتا ہے، ایسے ہی اصحاب کہف سے ہمیں عقیدے کی مضبوطی کا درس ملتا ہے، لیسن ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بیلیف پارٹ کو مضبوط کرنا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بڑھتے ہوئے ڈپریشن کا سبب کیا ہے؟ جب مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں تو لوگ ان کے سامنے ٹھہر کیوں نہیں پاتے؟ لوگوں کا بیلیف پارٹ ہل گیا ہے، بیلیف مضبوط نہیں ہے. عقیدہ، میں سمجھتی ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں عقیدے کی تعلیم پیرنٹس دیتے ہیں یا اسکول کالج ایجوکیشن میں دی جاتی ہے، اس کی بنیاد پر کوئی اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے میں کامیاب ہو جائے، معجزہ ہے. کیونکہ یہ تعلیم بہرحال ایسی نہیں ہے جو اصحاب کہف کی طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے 100% ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اصحاب کہف کی طرح کا عقیدہ تبھی انسان کے اندر آتا ہے جب انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے، اس پر ایمان لانے کے مجھ سے کیا تقاضے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بیلیف کے مجھ سے کیا تقاضے ہیں، میں نے کیسے ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا. کیا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے اصل ہیرو کو گم کر دیا؟ ہمارے ہیروز بدل دیے گئے، ہمارے رول ماڈل کوئی اور لوگ بنا دیے گئے. ہم اپنی زندگی میں کسی بھی کام کے لیے دیکھتے کسی اور جانب ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم نے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا تھا ویسے بنا نہیں پائے. تو بیلیف کا تقاضا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ کس طرح سے موت سے خوف زدہ ہے. موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں لوگ سوچنا نہیں چاہتے، اپنے بچوں کو بتانا نہیں چاہتے. میں اسلام آباد سے ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں. آج سے 5 سال پہلے کی، یہاں کے 22ویں گریڈ کے ایک سیکرٹری صاحب کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بڑی محنت کی، انہیں باہر بھیجا، وہ پڑھ لکھ کے آئے، یہاں پہ اچھی ملازمتیں حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے باپ کے لیے فیصلہ آ گیا، اور باپ کی جب ڈیتھ ہوئی تو بچوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اب کیا کرنا ہے. انہوں نے باپ کو ویل چیئر پہ بٹھایا، واش روم میں بند کر دیا. ڈیتھ کے 2 دن بعد بھی، یہ ڈان میں آنے والی رپورٹ ہے، ڈیتھ کے 2 دن بعد بھی والد کو واش روم سے نہیں نکالا، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے اور کسی کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اور کس طرح سے یعنی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، آپ نے کیسے اسے غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، اس کو دفن کرنا ہے. تو یہ ان چیزوں کے بارے میں باپ نے کبھی علم نہیں دیا تھا. اور اگر میں کسی اور کی بات نہ کروں تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا کبھی کہ اگر ہمارے کسی پیارے کا انتقال ہو جائے تو ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو رخصت کر سکتے ہیں. کوئی بھی جانتا ہو کہ جب کوئی جہان سے چلا جاتا ہے پھر کس طرح سے رخصت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کسی اور کا انتظار کرتے رہتے ہیں. یہ علم ہم نے اپنے لیے مناسب ہی خیال نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں، غور نہیں کیا. تو بیسیکلی ہم بلیورز میں سے ہیں لیکن بیلیف کا پتہ نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے بیلیف کو ضرور سیکھیے، اسے اسٹرانگ کرنے کی کوشش ضرور کیجیے. اور اللہ کی کتاب ہے
قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جن سے ہمیں اپنے بیلیف کا پتہ چلتا ہے۔ تیسری چیز جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے دور کے لوگوں کی تربیت کی، نوجوان جو ایمان لائے تھے کس طرح سے تبدیل ہوئے۔ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایسے ہی نجاشی کا دربار تھا۔ ہم کو یاد ہوگا کہ مسلمان کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ پھر کافروں نے یعنی مشرکین مکہ نے ان مسلمانوں کو واپس بلانے کے لیے تحائف دے کر کچھ سرداروں کو بھیجا تھا۔ نجاشی نے اس مقصد کے لیے کہ حقیقت کیا ہے یہ جاننے کے لیے اس نے دربار سجایا۔ جو لوگ مہاجروں کو لینے کے لیے آئے تھے ان کو ایک طرف بٹھایا، دوسری طرف ان لوگوں کو بلایا جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہیں جنہوں نے ایک ایسے شخص پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے اور اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں پہ آئے ہیں؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ شخص جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ آپ سے کیا کہتا ہے؟ اس پر حضرت جعفر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے بادشاہ، ہم تو مردار کھانے والے لوگ تھے، شراب کو پانی کی طرح استعمال کرتے تھے، سود کھاتے تھے، مردار کھاتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ پھر ہم میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا، اس نے ہمیں دعوت دی کہ بتوں کی بندگی چھوڑ دو، رشتے کو نبھاؤ، شراب کو استعمال مت کرو، نیکی کے کام کرو۔ اس نے ہمیں نیکی کی دعوت دی۔ یہ سب ہمارے دشمن ہو گئے، ہم نے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ہمیں انہوں نے اذیتیں دی، ہم آپ کے علاقے کی طرف آ گئے۔ جب ہم یہاں پہ آئے تو یہ پیچھے سے ہمیں لینے کے لیے بھی آن پہنچے۔ نجاشی نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا وہ کوئی کلام بھی پڑھتا ہے؟ کسی کلام کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے؟ اس پر حضرت جعفر نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ آپ جان سکتے ہیں نجاشی کرسچن تھا اور ایسی آیات کا انتخاب کیا جو حضرت مریم کی حقیقت کو کھول کے رکھ دینے والی تھی۔ حضرت جعفر کی تلاوت تھی اور نجاشی کے آنسو تھے، داڑھی بھیگ گئی، سینہ بھیگ گیا۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ تو وہی ناموس ہے جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ ناموس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام یعنی وہی فرشتہ ہے۔ کیا الفاظ تھے جو حضرت جعفر نے اس دربار میں ادا کیے تھے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا اور اس نے کہا، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ نجاشی کے دل پر یہ حقیقت ایسے اتری کہ آنسو بن کر پوری شخصیت کا اظہار بن گئی۔ کلام تو وہی ہے، وہی قرآن ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ نجاشی نے اسے قبول کیسے کر لیا؟ اس کا دل متاثر کیسے ہو گیا؟ آج دل متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ نجاشی نے ان واقعات سے اتنا اثر کیوں قبول کیا تھا؟ کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں، حضرت مریم کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو واقعات انہیں پتہ تھے، تو وہ ایسا دور تو نہیں تھا کہ برق رفتاری سے ایک چیز دوسری جگہ انفارمیشن پہنچتی ہو۔ نہ وہاں لائبریریاں تھیں، نہ پڑھے لکھے لوگ تھے، نہ معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچ سکتی تھی۔ لیکن کلام کی وجہ سے یقین آ گیا یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ نجاشی نے
اس موقع پر یہ کہا تھا، آپ بھی پڑھنا چاہیں 7ویں پارے کا پہلا حصہ ہے. نجاشی نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو کلام سنایا گیا ہم اس پر ایمان لے آئے. فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں سے لکھ لیں کہ ہم گواہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. الحمدللہ. میں جو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب کبھی ریالٹی کو انسان ٹچ کرتا ہے تو دل کے اندر سے کس طرح سے وہ سچ نکلتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی صداقت اور دل سے نکلنے والی صداقت دونوں میچ کر جاتے ہیں تو انسان بدل جاتا ہے، انسان بلیور میں سے ہو جاتا ہے. تو یوں یعنی کل کے دور میں چینج آ رہی تھی. کیا آپ جان سکتے ہیں، آپ یقیناً جانتے ہیں کہ اس دور میں حضرت جعفر بھی نوجوان تھے. تو وہ نوجوان خواہ حضرت عمر تھے، خواہ حضرت جعفر تھے، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کی بیٹیاں تھیں، یا وہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت زید تھے یا حضرت علی تھے. اگر کل تبدیلی آ سکتی تھی، اگر کل یہ کلام متاثر کر سکتا تھا، اگر کل انسان ریالٹی کو سمجھ رہے تھے، زندگی کی حقیقت کو، اور پاک زندگی گزارنے کی اپیل کو قبول کر رہے تھے، اس کال کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، تو آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. میں آپ لوگوں کے چہروں پر جو تاثرات دیکھ رہی ہوں، ریلی میں فیل کرتی ہوں کہ اگر یہ کلام آپ کو بھی اسی طرح سے سنایا جائے، آپ بھی اسی طرح سے یہ کلام سنیں، تو آپ کے دل اس سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. یہ آپ کا اپنا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب. الحمدللہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ کتاب نازل ہوئی، آپ نے یہی کتاب پہنچائی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا فریضہ ٹھہرایا کہ اب یہ آپ کی باری ہے، اب آپ نے یہ پیغام دنیا بھر تک پہنچانا. اپنی زندگی میں ضرور یہ پلان کیجئے، اس کلام کے مطابق ہماری زندگی کا حساب کتاب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف. تو یہ قرآن ہے جس کے مطابق ہمارے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا. درست نکلے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوں گے، اور درست نہ نکلے تو ہمیشہ کے لیے ناکام. آپ بلیو رکھتے ہیں اس بات پر کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. یہی بات سارے پیغمبر بتاتے رہے. تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی کے لیے آج محنت کرنی. چھوٹی سی زندگی کے لیے تو انسان اتنی محنت کرے، اتنے برس کی تعلیم حاصل کرے، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے انسان اپنا وقت نہ لگائے. نیچرلی یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے. تو اپنی زندگی سے وقت نکالیے، 10 منٹس 20 منٹس، جب آپ اللہ کے کلام کو سننے سیکھنے کے قابل ہوں. آپ جہاں سے بھی آتے ہیں، ایون کوئی ہاسٹل سے بھی آتا ہے، تب بھی اپنے ڈپارٹمنٹ تک پہنچتے ہوئے کچھ ٹائم لگتا ہے. آپ کے ہاتھوں میں موبائل سے آپ جو بھی چیز سننا چاہیں آپ کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی. تو آپ اتنا وقت ضرور نکالیے جس کی وجہ سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنا سمجھنا آسان ہو جائے. چونکہ زبان ہماری اپنی نہیں ہے، اس لیے وہ دلوں پر اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی. اور دوسری چیز جو کہنا چاہتی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں آپ اپنی زندگی کا وقت ضرور نکالیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، تاکہ آپ کی زندگیاں، آپ کا پوٹینشیل، آپ کی انٹیلیجنس واقعی آپ کو ہمیشہ کی کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے لیے منتخب کرے اور آپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ میں سے ایسے لوگ سلیکٹ کرے جس سے دنیا بھر تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے. اور وہ لوگ جو ان حقائق سے آشنا نہیں ہیں،
اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان حقائق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کوئی کویشچن کرنا چاہے آپ کی اجازت سے جی؟ کوئی سوال جی کرنا چاہے، کچھ بات کہنا چاہے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ نئی ٹائم ایز اے اسٹوڈنٹ ایز اے فیل کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی جو بتایا ہوا راستہ ہے اس پہ چل نہیں پڑتے ہیں، بٹ اچانک کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے چاہے جتنی توبہ کی بھی ہو یا چاہے جتنا اپنے آپ کو انکریج کیا ہو کہ ہم اس راستے پہ چلیں گے، ہم انہیں گھروں میں دوبارہ جا کے ہیں جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو موٹیویٹڈ کیسے رکھیں؟ ایک کوشچن ایک پارٹ ہے. دوسرا، اسلام کی اصل حقیقت سے آشنا کیسے ہوں، مطلب وہ چیز کے ظاہری بات ہے عربک ہماری وہ لینگویج نہیں ہے، تو اس بارے میں ان دو بارے میں بات کرنا ہے. کتنے ہوپ فل کویشچنس ہیں الحمدللہ دونوں ہی. پہلی بات یہ ہے کہ ایک اکیلا اور دو 11. جب انسان اکیلے سفر کرتا ہے تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی موٹیویشن بھی کم ہوتی ہے. اس کو اس راستے پہ چلنے کے لیے جس ہمت کی ضرورت ہوتی ہے نیچرلی اکیلے وہ ہمت نہیں ہوتی. اللہ پاک نے اپنی کتاب میں اس کا حل بتایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور باہم متفرق نہ ہونا. تو یہ گروپ آف پیپل، ایسے گروپس کے ساتھ ضرور انوالو ہو جائیے جہاں پہ یعنی آپ کو پتہ ہو کہ ہمیں سچائی کی بات بتائی جائے گی، ہمیں نیکی کا حکم دیا جائے گا، برائی سے روکا جائے گا. سورہ العصر میں اس کا جواب ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں پہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. تو جس جگہ پر حق اور صبر کی تلقین کا یہ نظام قائم ہو جائے تو لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اس کے لیے دیکھیے، کل تک بہت ساری ریلیجس آرگنائزیشنز ایسی ہوتی تھیں، فورمز ایسے ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے نا حلقات، ایسے حلقے جہاں سے آپ کو قرآن کی ایجوکیشن دی جائے. جب آپ جیسے فرض کریں کہ آپ کی ایک کلاس ہے، تو کلاس آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ ایک یونیورسٹی کے تحت پڑھتے ہیں، تو کچھ اصول ضابطوں کے تحت آپ اس کورس سے یعنی محنت کر کے پھر آگے نکل جاتے ہیں، آپ ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی کسی نہ کسی گروپ کو جوائن کریں، کسی فورم سے وابستہ ہو جائیں. جب آپ کسی فورم سے وابستہ ہوں گے تو آپ کو پھسلنے کے چانسز کم رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں یہ دوسری بات یہ ہے کہ عربی اپنی زبان نہیں ہے. 70% الفاظ اردو زبان کے عربی زبان سے ڈیرائیوڈ ہیں. صرف ہلکی سی سینس سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت تھوڑی کوشش کے ساتھ باقی 30% کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگ سیکھنا چاہیں، میں نے دیکھا ہے بزرگ خواتین یا بہت کم ذہانت والے لوگ بھی 1 سال میں پورے قرآن کا ٹرانسلیشن سیکھ جاتے ہیں، 15 منٹ لگا کے ڈیلی، 20 منٹ لگا کے، آدھا گھنٹہ لگا کے. یعنی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگ تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں، کچھ زیادہ لگاتے ہیں. تو اگر آپ لوگ سیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ایسے الحمدللہ. جی ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اور پازیٹیو رہتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور اس پہ ہم سب کا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے. بٹ کبھی کچھ انسیڈنٹس ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا. فار ایگزامپل میرا ایک فرینڈ تھا، اس کے گھر میں چوری ہوگی، اس نے ہمیں بتایا، تو ہم نے کہا اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. تو اس نے ہم سے پوچھا کہ یار کس نے کیا بہتری، تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. تو کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگ بلیف سے ہٹ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان ٹریک کو کرنے کے لیے آئی تھنک پازیٹیو رکھنا چاہیے. اس پہ اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. بڑے اہم سوال کیا آپ نے. ایکچولی بلیف کو جو چیز گھن کی طرح کھاتی ہے وہ یہی سوالات ہیں. دیکھیں دنیا میں سارے انسان بالکل نارمل حالات میں زندگی بسر نہیں کرتے. آپ کی صحت کے پیچھے بیماری لگی ہوئی ہے، آپ کی مالداری کے پیچھے فقیری لگی ہوئی ہے، آپ فرصت آپ کے پاس ہے تو آپ کے پیچھے مصروفیت آ رہی ہے، آپ کی جوانی ہے نا اس کے پیچھے بڑھاپا لگ چکا ہے،
اور آپ تیزی کے ساتھ بڑھاپے کی طرف ہی سفر کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے کہ انسان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں, انسان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں. ایسے میں کوئی پازیٹیو کیسے رہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تھا کہ آج 36 ڈے تھا کہ میں اسی موضوع پہ ڈیلی مارننگ میں ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے, تو اس میں یہ بات کر رہے تھے کہ جب کبھی آزمائش آئے, جب کبھی مصیبت آئے تو آپ پازیٹیو کیسے رہیں گے, آپ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کیسے رکھیں گے, آپ کس طرح سے اس کے بارے میں اچھا سوچ سکتے ہیں. اب سوچئے کہ جیسے میں 1-2 ایگزامپلس دوں گی کہ کس طرح سے یہ پاسبل ہے. اگرچہ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جو یعنی کسی 1-2 ایگزامپلس کے ساتھ یہ معاملہ سیٹل ہو سکے, سوائے اس کے کہ ہمیں بہرحال حسن ظن تو رکھنا ہی ہے. ہمیں طریقہ نہیں بھی پتہ تب بھی حسن ظن ہم نے رکھنا ہے. ایسا ہے کہ جیسے فرض کریں کہ ایک بچہ ہے, چاکلیٹ کھاتا ہے, مٹھائی کھاتا ہے, اس کے دانت خراب ہو جاتے ہیں. باپ اسے اٹھا کے لے کے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ اس کے دانتوں میں بہت زیادہ پین ہے, اس کا علاج کرنا ہے. بیٹا کسی صورت نہیں چاہتا کہ اس کے دانتوں کا ٹریٹمنٹ ہو کیونکہ اسے درد ہوتا ہے. وہ چیخیں مارتا ہے لیکن باپ کہتا ہے خاموش ہو جاؤ. جس وقت باپ کہتا ہے کہ آپ خاموش ہو جاؤ تو بچہ تھوڑی دیر کے لیے چپ کرتا ہے, پھر وہ چیخیں مارنے شروع کر دیتا ہے. لیکن ڈاکٹر بالآخر وہ اس کی چیخوں کے دوران کبھی چپ کر گیا, کبھی چیخیں مار لی, اس کا ٹریٹمنٹ کر دیتا ہے. جس وقت وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کا درد ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. تو ایسے میں کیا وہ اپنے باپ کے بارے میں یہ سوچے گا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اس وقت اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا ٹریٹمنٹ ہو گیا تو اچھا ہو گیا. میں اس ایگزامپل سے جو بات کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جب کبھی انسان آزمائش کے پیریڈ سے گزر رہا ہوتا ہے اس وقت اسے سوچنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس آزمائش کے پیریڈ کے بعد جب انسان اس سے نکل جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ میرے لیے ضروری تھا. تو یہ بعد میں سمجھ آتی ہے, اس وقت بہت زیادہ علم رکھنے والوں کو سمجھ آتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے اگر ایک باپ یہ کہے, جیسے گناہوں کی مثال بھی چاکلیٹ کی طرح, مٹھائیوں کی طرح, سویٹس کی طرح ہے. آپ جب کوئی چیز میٹھا بہت زیادہ بچے کھاتے ہیں تو دانت خراب ہوتے ہیں. ایسے ہی انسان بھی جس ماحول میں رہتا ہے اس سے غلطیاں, اس سے گناہ, اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں. جس وقت یہ سارے کام ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم پاک ہو جائیں, ہمارے ساتھ وہ گلٹ نہ رہے, ہم آلودہ نہ رہے, ہمارا دامن خراب نہ رہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے موقع دیتے ہیں, بندہ استغفار کر لے, بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے. پھر جب وہ نہیں لوٹ پاتا تو اللہ تعالیٰ اسے سچویشنز میں ڈالتے ہیں. ان سچویشنز میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچنے کے قابل ہوتا ہے, استغفار کر لیتا ہے, تو اس کا دامن پاک ہو جاتا ہے. اب یہ کہ ہماری سوسائٹی میں بڑی عجیب بات ہے, جس پہ آزمائش آتی ہے اس سے لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کیا گناہ کیے تھے, کیا آپ پکڑے گئے. ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیتی ہے, ایک عرب اسکالر کہتے ہیں اور حافظ ابن قیم ہے, جو کہتے ہیں کہ وہ خوش نصیب ہے جس کی آزمائش اور مصیبت کا دور شروع ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کر لیا. اب اللہ تعالیٰ نے اسے پاک کرنا ہے, اور جس پر آزمائش نہیں آئی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا. تو جب کبھی دیکھیے, جب کبھی کسی کی چوری ہوئی ویسے تو پتہ نہیں چلتا کہ چوری کا بندے کو کیا فائدہ ہے, اس وقت تو سمجھ نہیں آتی. میں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں یا کسی اور سے, نیچرلی وہ نہیں بتا سکے گا کہ اس کا کیا نفع ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں کے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالا گیا, کیا وہ سوچ سکتے تھے کہ کنویں میں ڈالے جانے کی وجہ سے مجھے مصر کے اقتدار تک پہنچایا جائے گا؟ نہیں. اس وقت ان کے لیے ایک ہی چیز تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو رہتے, اور وہ پازیٹیو رہے, جس کی وجہ سے وہ وہاں سے نکلے تب بھی پرسکون تھے, بکے تب بھی, قید خانے میں گئے تب بھی, اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں مختلف طرح کے مراحل سے گزرتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری زندگی کے بارے میں جو کچھ لکھ رکھا ہوتا ہے, ہم جب تک اس جگہ پر نہیں آ جاتے ہم کہیں نہ کہیں ٹھوکریں کھاتے رہتے. آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون بچوں کو قتل کر دیتا تھا، تو ان کی ماں نے صندوق میں رکھ کے انہیں بہا دیا اللہ کے حکم سے. وہ فرعون کے محل میں پہنچے. پھر کس طرح سے انہوں نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، اپنی ماں کی طرف لوٹائے گئے، بڑے ہو گئے. پھر ایک قبطی کا قتل ہو گیا، یعنی اس نے بلایا تھا، انہوں نے وہ قتل نہیں کرنا تھا، کون سا مارا، تو قبطی جو ہے وہ فوت ہو گیا. پھر انہیں مدین کی طرف نکلنا پڑا. مدین گئے، کوئی آسرا نہیں تھا، لیکن اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو میری طرف جو بھی خیر نازل کر دے، میں تیرا فقیر ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکیاں جو تھیں پانی بھر رہی تھیں، حضرت موسیٰ نے ان کا پانی بھر دیا. پھر وہ کس طرح بلانے کے لیے آئیں کہ میرے والد آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں. پھر شادی ہو گئی. 10 برس گزر گئے. 10 برس کے بعد جب واپس اپنے بچوں کو لے کے جا رہے تھے، تب صحرائے سینا سے گزرتے ہوئے انہیں ایک آگ نظر آئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا اب تو ٹھیک اپنے وقت پر آ گیا ہے موسیٰ. یعنی اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ وقت تھا ملاقات کا، لیکن اس سے پہلے وہ جہاں سے بھی گزارا گیا. تو وہ اللہ کی تقدیر تھی. ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، جبکہ ہم تقدیر میں بندھے ہوئے ہیں. ہماری تقدیر تو زمین و آسمان کے بننے سے پہلے لکھ دی گئی تھی. ہم زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے. اب اگلا سوال آپ تقدیر کے بارے میں ضرور کریں گے کہ پھر ہم نیک عمل کیوں کریں. رسول اللہ سے بھی کسی نے سوال کیا تھا، صحابہ کرام نے، کہ جب ہماری تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے تو ہم نیک عمل کیوں کریں. آپ نے فرمایا ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا. تو ہم اپنی زندگی میں حالت امتحان میں ہیں. اس امتحان کی حالت میں ہمیں پازیٹیو رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے مدد مانگنی ہے. غلطی ہو جائے توبہ کرنی ہے، مصیبت آ جائے صبر کرنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دے شکر کرنا ہے. اور ہم نے تقویٰ والی زندگی گزارنی ہے، کیئرفل ہو کے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے چلے جانا ہے، حتیٰ کہ ہماری موت آ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں. باقی جو معاملات ہیں ہم اگر پازیٹیو نہیں رہتے، نیگیٹو ہوتے ہیں، اس میں ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. میں بزرگ خواتین کی ایک چھوٹی سی بات ضرور بتاؤں گی. میں نے جب کبھی کسی کی ڈیتھ پہ دیکھا ہے، کسی نے اس موقع پر اگر یہ کہہ دیا اللہ کی مرضی، سارے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، سب کو سمجھ آ جاتی ہے اللہ کی مرضی. لیکن اگر کوئی نہیں کہتا تو ہر ایک کے دل کے اندر عجیب عجیب وسوسے خیال آتے رہتے ہیں کہ ابھی تو کوئی ینگ تھا، ابھی تو اس کے پڑھنے پڑھانے کے، ابھی تو اس کی زندگی کے بڑے امپورٹنٹ ڈیز تھے. گویا اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہ کیا چیز کسی کے حق میں بہتر ہے یا کیا چیز کسی کے لیے زیادہ خیر والی. تو وہ جانتا ہے. اپنے علم کو اللہ کے علم کے سپرد کرنا چاہیے، اپنے علم کو اللہ کے علم کے سپرد کرنا چاہیے، کیونکہ ہم غیب کو نہیں جانتے اور وہ ان سین کو جاننے والا ہے. اور اس پر بلیو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر فیصلہ ہمارے بارے میں خیر پر مبنی ہے. یہ جو سید الاستغفار کے الفاظ ہیں نا، ما زنفی یا حکمک، میرے بارے میں آپ کا فیصلہ جاری ہے، یہ بلیف ہے کہ جو آپ نے چاہا وہ ہو جائے گا، اور جو آپ نے کیا وہ میرے لیے خیر ہی ہوگا. اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، بہتری ہے، اور ہم پازیٹیو رہ کے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. جی کوئی اور بات کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ. ہمیں پتہ ہے کہ ہر ٹائم پہ ہمارے ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی کم کبھی زیادہ. تو میم ایک جو تنہائی ہے نا، وہ میم ایک کافی نوجوان نسل کے لیے کافی ایک مسئلہ ہے کہ ہم تنہائی میں خود کو کس طرح سے روکیں گناہوں سے یا بری سوچوں سے، کیونکہ اس ٹائم مائنڈ پہ کنٹرول کافی مشکل ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ کچھ بتا دیں. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلوتوں کے گناہ، یعنی جو تنہائی کے گناہ ہیں، وہ جلوتوں کو لے ڈوبتے ہیں. یعنی جو ظاہر کی نیکیاں ہوتی ہیں نا، ان نیکیوں کو بھی تنہائی کے گناہ لے ڈوبتے ہیں. دعا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلی بات اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کرتے تھے
کہ میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو اور میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو. یعنی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ میں چپ رہوں تو میں غور و فکر کروں اور میں گفتگو کروں تو میں اپنے رب کو یاد کروں. انسان کے بس میں نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک سے انسان مانگے تو وہ دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے بہت ساری چیزیں ہیں نا، جیسے انسان اپنی زندگی کے لیے منتخب کرتا ہے، آپ ٹائم ٹیبلنگ کرتے ہیں، اپنے اوقات کا تعین آپ اپنی یونیورسٹی کے لحاظ سے کرتے ہیں. تنہائی کا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ جب تنہا ہوتے ہیں اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے لیے گول سیٹنگ کریں. گول سیٹنگ کریں گے تو آپ اس دوران بہت سارے کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے. جب تک انسان ارادہ نہیں کرتا، گول سیٹ نہیں کرتا، اس کو اچیو بھی نہیں کر پاتا. تو آپ کی تنہائیاں بدل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ اپنی تنہائی میں کوئی ذکر کر سکتے ہیں، آپ اپنی تنہائی میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی تنہائی میں کسی قرآن کے حصے کو سن سکتے ہیں، کوئی لیکچر سن سکتے ہیں. آپ بہت سارے کام ہیں ایسے، جیسے کسی صالح شخص سے، نیک شخص سے کوئی وقت اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. ایون دور بیٹھے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی بات پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. آپ کوئی اچھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی اچھا ایسی چیز جو ہے جو آپ کو نفع دینے والی چیز اس کو سن سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. الحمدللہ. جی السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ ہم اکثر جب نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، ذکر اذکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے مور آف فرض چیز کرتے ہیں، ایک ریچول کے طور پہ کہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں گناہ ملے گا. پھر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دین کی محبت کیسے اپنے اندر پیدا کریں، کہ آپ کے اندر سے ایک کرنی ہے، اس لیے نہیں جو گناہ ملے گا، اس لیے کہ آپ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، دین سے اتنی محبت کرتے ہیں. آپ پردہ بھی کر رہے ہیں تو لیکن ایک کیونکہ اللہ نے کہا اس لیے کریں، یہ نہیں کیونکہ آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ کیسے اندر بلڈ کیا جائے کہ آپ دل کے اندر سے آپ چاہیے کہ آپ یہ سب کریں. سورہ توبہ آیت نمبر 24، جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے لیے ایک ایسی چیز بتائی ہے ریئلی جو آپ کی زندگی کا رخ ہمیشہ موڑتی رہے گی. 8 چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ ان میں ٹاپ پریورٹی پہ آپ کی کیا چیز ہونی چاہیے. ترجیحات کیسے بدلتی ہیں، پریورٹیز کیسے چینج ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت یہ اس کائنات کا سب سے بڑا علم بھی ہے، فریضہ بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور یہی انسان کی کامیابی کی کلید بھی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا. یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ محبت تو ابھی ہے نہیں، ابھی صرف خوف ہے، ابھی صرف حکم کے پابند ہیں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. اب چاہتے ہو نا ٹیسٹ ملے. ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا. وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا. وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے راضی کیسے ہوں؟ آپ نے ایکسیپٹ تو کر لیا، دل خوش نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی لاجک نہیں سمجھتے. حکم کی لاجک سمجھنے سے حکم پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن حکم قبول کرنے میں انسان کے لیے آسانی تب ہوتی ہے جب حکم دینے والے سے محبت ہو. ماں کو کیوں نہیں مشکل لگتا بچے کی کوئی بات ماننا، اس کے کسی بھی کام کو کرنا. ماں بچے کے لیے اپنی نیند قربان کر سکتی ہے، اپنا ٹائم اس کے اکارڈنگلی مینیج کرے گی، اس کی خواہشات، ضروریات، ہر ایک چیز
کے گرد اس کی زندگی گھومتی ہے. اس لیے کہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے. محبت پہلا قرینہ ہے، پہلا قرینہ سیکھنا ضروری ہے. اس محبت کے لیے اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہے. اسی لیے جن چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24، ان کے بارے میں رب العزت نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم، کہہ دیجئے اگر آپ کے والد، آبا یعنی اوپر کے سارے رشتے، آپ کے بیٹے یعنی نیچے کے سارے رشتے، آپ کے بھائی بہن یعنی آپ کے برابر کے رشتے، آپ کی بیویاں، بیوی کے لیے شوہر، اور آپ کے کنبے قبیلے کے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ بزنس جس کے ٹھنڈا پڑ جانے کا آپ کو ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو آپ کو بے حد عزیز ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر آپ کو یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے اور اس کے دین کے راستے میں جہاد سٹرگل کرنے سے زیادہ عزیز ہے، آپ انتظار کرو، کیونکہ اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. کس چیز کا انتظار کرو؟ آپ انتظار کرو اللہ تعالیٰ کب اپنے عذاب کا فیصلہ لے کے آتا ہے. We have to love Allah, we have to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم, we have to love our deen. یہ ایسا کام ہے جو سب سے پہلے کرنے والا ہے، جس کے لیے پہلے نالج کی ضرورت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اس کی صفات سے جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ وہ صفت کیسی ہے، کئی کا سوال کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں لمیٹائز کر دیا گیا. جتنا ہمیں بتایا گیا ہم اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے شفیق ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر غور کریں گے تو آپ کی فکر کی دنیا بدل جائے گی اور آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. لیکن یہ اچانک نہیں ہوتی. وہ محبت جو آپ کے اندر ڈال دی گئی فطری طور پر، جو آپ کے بلڈ میں ہے، وہ محبت تو آسان ہے، لیکن وہ محبت جس کو آپ نے شعوری طور پر کرنا ہے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے دین کی محبت کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی، آپ کو گول سیٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا. آپ جب محبت کرو گے تو آپ کے لیے ہر حکم ماننا آسان ہو جائے گا. آپ کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت کام ہی یہ ہوگا کہ آپ اس حکم کو پورا کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جی آپ نے کافی حد تک آنسر دے دیا اللہ کی محبت اینڈ جو ایک ہے کہ کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ. لیکن ایٹ دی ویری اسٹارٹ کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کی ہدایت آتی ہے وہی اللہ کے راستے پر چلتا ہے. تو اگر کوئی ہمیں کچھ بھی کہتا ہے کہ کہ ہمیں ہدایت نہیں آئی، جب ہدایت آئے گی ہم اسٹارٹ کر دیں گے یہ سب کچھ، تو وہ کیا کون سی کوشش ہے جو ہمیں ملے کہ ہم ایک چیز کو پراپرلی اسٹارٹ کر دیں. کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب سڈن میں ٹرن لے لیتے ہیں، لیکن ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ہدایت نہیں آئی، ان کو ہدایت آ گئی ہے. تو اپنے آپ کو کس طرح سمجھائیں. اور ایک اور یہ کوشچن کہ ہمارے بہن بھائی ہوں یا پھر دوست وغیرہ، کبھی اگر ہمیں نماز کا کوئی اور دینی بات کا بتائیں تو اکثر کہتے ہیں کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے یا آپ اس میں نہ پڑھیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے، میں نے جہنم میں. تو اس کے بارے میں ہم نے کس طرح سے سمجھائیں کہ ان کو برا بھی نہ لگے نہ ہمیں برا لگے، وہ بات کر میں ہو جائے. دیکھیے دین قبول کرنا ہے نا، کسی نے کوئی نان بلیور ہے تو کسی پر زبردستی نہیں ہو سکتی، لیکن دین کو قبول کرنے کے بعد کوئی ایج نہیں لے سکتا، اسے ان احکامات کو پورا کرنا. ہاں حکمت کے ساتھ ضرور دعوت دینی چاہیے، کہنا چاہیے، اور طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے آسانی ہو جاتی. آپ کہتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پش کیسے ملے. وہ کسی نے کہا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے
کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ، کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ بات یہ کہ شاید یعنی کہ جو ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں اس ماحول میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہوتی، اور وہ جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ جب آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو انسان کو وہ جیک لگ جاتا ہے نا، پھر انسان کے لیے اس فیز سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اور آپ ہر نماز میں کرتے بھی ہیں لیکن شعوری طور پر کیجیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم کہیں گے تو یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے ساتھ آپ کوئی بھی اور بھی دعا مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ ارادہ کریں گے، آپ ایسی مجالس یقیناً یہ پش کرنے کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں الحمدللہ، اور آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔